کیا صرف اور صرف مشکل ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ویژن، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ بس مشکل آسان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے آپ اس کے لیے ویژن کا استعمال کر سکتے ہیں. ویژن سے مراد ہے کوئی بھی چیز تسلی سے بیٹھے تھوڑا ٹائم نکالیں، موبائل آف کریں، لیپ ٹاپس آف کریں، ٹی وی آف کریں، سکون سے بیٹھیں، اس کو سوچیں، تحریر کر لیں. بہت مشکل کام بتایا آپ نے. جی بالکل. چونکہ ہم اس کو کہتے ہیں مینٹل لیزینس، ذہنی سستی. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہے کہ یہ اینٹائی لو ہے یا منفی یہ محبت ہے، ذہنی سستی. ہم اس میں کبھی بعد میں بات کریں گے. چونکہ ہم اپنے آپ سے جینون محبت نہیں کرتے، وہ محبت جو سچی اور حقیقی ہونی چاہیے اپنے آپ سے نہیں کرتے، تو اس کی سب سے بڑی علامت ہے ہم مینٹل لیزینس کا شکار ہوتے ہیں، ہم ذہنی سستی کا شکار ہوتے ہیں. تو ایک الگ ٹاپک ہم کبھی بھی بات کریں گے. لیکن یہ کہ ہم چونکہ اس کو لکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس پہ لکھنا یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا عملی قدم ہے اس کی طرف لے کے آنے میں. اور جتنا مشکل ٹارگٹ ہوگا، جتنا مشکل گول ہوگا، آپ کا ویژن اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی واضح اور شفاف ہونا چاہیے. کلیئرٹی. مطلب آپ نے اگر گاڑی خریدنی ہے یا کوئی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، یہ والی آپ کی مثال مجھے بہت پسند آئی تھی، وہ جو آپ نے گاڑی سے متعلق کہی تھی نا. آپ سوچ لیجیے گا رات کو بیٹھے ہیں کہ آپ کا گاڑی کا کلر کون سا ہونا چاہیے، اس کی سیٹس کا کلر کیا ہو. جب گاڑی کھولیں گے تو اس کے اندر ایک خاص خوشبو ہوتی ہے نئی کار کی، وہ کیا ہو، اس کے الوئے ریمز کا کلر کیا ہو، ٹائرز کون سے. ایک دفعہ بیٹھ کے کاغذ پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور جتنی دفعہ اس ایکسرسائز کو کریں گے آپ کو جتنی کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی، وہ چیز اس کے ہونے کے چانس بڑے واضح بڑھ جائیں گے. یہ آپ یاد رکھیے گا، اٹس اے ویری ویری سمپل. پر یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل وہ رکھ کے کاغذ پہ سائڈ میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو ایک لکھی ہوئی چیز ہے وہ آپ کو پش کرتی ہے اس ٹارگٹ کی طرف. گاڑی تو ایک وہ چیز ہے، آپ زندگی کا بڑا مقصد بنا سکتے ہیں. آپ نے پی ایچ ڈی کرنی، لکھ لیں میں اپنا فلاں ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں، لکھ لیں. آپ کوئی سیلز کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ لکھ لیں. آپ اپنے چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کا رشتہ آ جائے، لکھ لیں، میری کاغذ پہ لکھ لیں اور نیچے شکر کے الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کا سمپل تھنگ کہ میں اس پہ شکر کرتی ہوں، یا ماں باپ لکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا ہماری مرضی کے مطابق ایسا ایسا رشتہ میں آیا، شکر الحمدللہ. ویژن لکھیں، کاغذ بند کر کے ڈائری میں بند کر دیں. آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے میں ہوا ہوگا. بڑی آسان سی باتیں. جی وہ کیا تھا کہ دل میں ہو تو نیت ہوتی ہے، اور زبان پہ ہو تو حرف دعا ہوتا ہے، اور لکھ لیا جائے تو تعویذ ہو جاتا ہے. تو قلم میں بڑی قوت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حسن صاحب، ایک آپ کے اس ہی جواب سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے، کہ کیا ویژن لکھنے کے بعد ہمیں کوئی کمپلیمنٹری سینٹینسز بھی لکھے؟ اگر میرا ویژن کمپلیٹ ہو گیا تو پھر میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گی. آپ کو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کمپلیمنٹری سینٹینس اس کو نظر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میرے خیال میں شاید میں کہیں پڑھا ہے، مطلب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا کہ حدیث ہے یا قرآن پاک ہے، اور وہ لوگ جو اپنی نظر پورا کرتے ہیں ان کی کچھ تو تعریف کی گئی قرآن پاک میں کہ اپنے وعدے پورے کرنے والے، اپنی نظر کا ایفا کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو نظر کہہ لیجیے گا کہ بس آپ کہتے ہیں نا میں فلاں کام ہو جب 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو یہ نظر کی قسم ہے چھوٹی سی. ٹھیک ہے. یو کین ڈو اٹ. آپ اللہ سے اپنے وعدہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا شکر کر. یو کین ڈو اٹ. کمپلیمنٹری سینٹینس لکھنے سے جان آ جاتی ہے اس پہ. اس میں اس کی روح اور بھی بڑھ کے اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ اس میں اپنی وہ روح پھونک دیتے ہیں تخلیق کی. ٹھیک ہو گیا. بس جو ویژن ہے وہ کرتا ہے مینیفیسٹیشن کی طرف پہلا قدم بناتا ہے. مینیفیسٹیشن کا جو اردو میں مجھے لفظ کا ڈھونڈنے سے شاید میری نالائکی ہے کہ مجھے نہیں مل سکا. عربی میں اس کا لفظ ہے فطر یا فاتر. فاتر کہتے ہیں جی کہ ایک ہوتا ہے خلق کرنے کے لیے اجزاء ضروری ہے. مثلا ٹیبل ہے، کرسی ٹیبل ہے، اس کی لکڑی ہونی چاہیے، پینٹ ہونا چاہیے، کیلے شیلے ہونی چاہیے. فطر ہے کہ اجزاء کے بغیر خلق کرنا. بالکل قرآن پاک میں سورہ فاتر کہ اللہ فاطر السماوات والارض، اجزاء کے بغیر اس نے تخلیق کیا. تو چونکہ اس نے اپنے انسان کو بھی تھوڑا سا یہ موٹیویشن دی ہے، فکر کی بات کی ہے. موٹیویشن بہت ضروری ہے.